کبوتر ایک درویش پرندہ ہے۔ تمام مزاروں پر، تمام ایسی جگہوں پر جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں کبوتر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبوتروں کی ایک وسیع و عریض دنیا ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں نسلیں ہیں، اور اس پرندے میں انسان دوستی کی بھی اور وطن سے، اپنے گھر سے محبت کی بھی ایک عجیب و غریب جبلت موجود ہے۔ کبوتر بازی کا شوق بھی بڑے بڑے لوگوں کو رہا ہے، علامہ اقبال، ناصر قاضی، لیکن یہ ساری گفتگو ہمیں آج بتائیں گے، ہم سے کریں گے جناب اسد خان صاحب۔ اسد خان جو اسد رحمان بھی ہیں، بہت کمال کے خود شاعر ہیں۔ آج ہم ان کے ڈیرے پر آئے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے بے شمار کبوتر رکھے ہوئے ہیں۔ پرندوں کی دنیا میں کبوتر کی حیثیت کا تعین کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اگر اس میں جو میری رائے ہے وہ تو غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مجھے اس پرندے سے عشق ہے۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی حیثیت وہی ہے جو جنگل میں شیر کی ہو سکتی ہے یا ویسے کائنات میں انسان کی ہے۔ میرے نزدیک تو سب پرندوں سے اہم ترین پرندہ یہی ہے، اور باقی لوگوں کی رائے سے میری رائے سے لوگوں کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے۔ جو بندہ جس پرندے سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اسی کی حیثیت زیادہ بتائے گا آپ کو۔ مذہبی سطح پر تو یہ ہے کہ اس کو ایک یعنی امن کی علامت کے طور پہ تو جانا اور مانا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا جو لوگو ہے اس میں بھی کبوتر کا ایک نشان ہے جس امن کے طور پہ۔ مذہب میں ہے کہ کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں، کچھ روایات ہیں۔ مثلاً ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑے میں مخصوص لوگوں کو سوار کرایا گیا کہ یہ اس طوفان سے بچ جائیں، تو ان کے ساتھ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑے بھیجے گئے، ان میں کبوتر کا جوڑا بھی تھا۔ اور جب طوفان ختم ہوا تو کبوتر کو ہی بھیجا گیا کہ جا کر وہ خشکی کا پتہ لگائے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے مذہب کے حوالے سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو رستے میں جب کفار نے ان کا پیچھا کیا تو آپ پناہ کی غرض سے غار ثور میں جب آپ نے پناہ لی تو اس کے جو رستہ تھا، انٹرنس تھی، اس میں مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ یعنی یہ سارے پازیٹیو ہے کہ یہ نیک لوگوں کے محبوب رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں تمام درباروں پر، خانہ خدا میں، روضہ رسول پر، ہر جگہ آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں۔ کبوتر کی ایک صفت ہے جو دوسرے پرندوں سے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہومنگ انسٹنکٹ ہے، اس میں گھر آنے کی جبلت ہے۔ یہ ہر صورت میں گھر پہنچنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ یہ گھر آ بھی جاتا ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے بھی اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب حضرت انسان جو ہے دنیا کی ذہین ترین مخلوق ہے، وہ دوسری چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب انسان نے دیکھا کہ اس پرندے میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ہر صورت میں اپنے گھر لوٹتا ہے، تو اس نے اس صلاحیت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور اس پرندے کو اپنے مخصوص مقاصد جن میں پیغام رسانی ہے اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب پرندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی پیغام بھی انہوں نے منسلک کر دیا ہے، وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز اس کے پاؤں میں اتنی باندھ دیں جس کو اٹھا کے اڑ سکتا ہو تو وہ گھر جائے گا، اسے نہیں پتہ کہ میں کوئی اہم فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ ایسے اب امریکہ کی جو فوج ہے اس میں باقاعدہ کبوتر بھرتی کیے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے، لیکن کبوتروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے، وہ سمپلی اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ پہ واضح کر دوں کہ یہ جیسے آپ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ پیغام رسانی کے کبوتر ہے، یہ ایک بندہ ہے وہ ایک سائڈ پپلا سے لاہور بھیجتا ہے، لاہور چلا جاتا ہے، لاہور سے واپس بھیجے گا، آ جائے گا پپلا، ایسے نہیں ہوتا۔ کبوتر صرف ایک سمت کو جاتا ہے۔ میرا جو گھر کا پکا کبوتر ہے یہاں میاں والی میں نے اسے اپنے گھر کا پکا کیا ہوا ہے، آپ اسے سرگودا سے، لاہور سے، ملتان سے کہیں چھوڑیں وہ اپنے گھر آ جائے گا، لیکن یہاں سے وہ کہیں نہیں جائے گا۔ پیغام رسانی ایسے ہوتی ہے کہ لاہور اگر میں نے پیغام رسانی کبوتر سے کرنی ہے تو دو گروپ ہوں گے کبوتروں کے،
ایک وہ ہوگا جو لاہور کا رہنے والا، اپنے لاہور اس کا گھر ہوگا، دوسرے کا گھر ادھر میاں والی میں ہوگا۔ وہ لاہور والے کبوتر میں میاں والی لے آؤں گا، میاں والی والے کبوتر میں لاہور بھیج دوں گا۔ جب میاں والی والے کبوتر لاہور سے چھوڑے جائیں گے تو وہ میاں والی آئیں گے، لاہور والے کبوتر میاں والی سے چھوڑے جائیں گے تو وہ لاہور جائیں گے۔ یہ اس دو طرفہ جو پیغام رسانی ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے۔ کبوتر دراصل اپنے گھر جاتا ہے اور ایک سمت میں جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہی کبوتر لاہور سے میاں والی آ رہا ہے اور وہی کبوتر میاں والی سے لاہور جا رہا ہے۔ جی، کبوتروں کی بے شمار اقسام ہیں، شاید دنیا میں کسی اور پرندے کی اتنی اقسام نہ پائی جاتی ہوں جتنی کبوتروں کی پائی جاتی ہیں۔ کبوتروں کو سائز کے حساب سے بہت سی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ان کے رنگوں کے حساب سے اور ان کی کارکردگی کے حساب سے۔ بنیادی طور پہ جیسے کبوتر ہم پالتے ہیں اس کو آپ ایسے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ایک کبوتر ہوتے ہیں ہائی فلائرز، اونچے اڑنے والے کبوتر، ایک لو فلائرز ہیں جو نیچے پرواز کرتے ہیں، جن میں یہ ریسرز، ہومرز، لمبی ریس والے کبوتر جنہیں آپ قاسم کبوتر بھی کہتے ہیں، یہ لو فلائرز میں آ جاتے ہیں۔ ہائی فلائرز میں بھی آگے جا کے بہت سی اقسام ہیں، مثلا جو ہمارا کبوتر ہے ٹپلر سے جو بنایا گیا ہے، اصیل کبوتر یا آسمانی کبوتر یا پروازی کبوتر جن کو کہتے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ میں جو کبوتر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک یعنی اپنا مزاج ہے اور اس کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو دنیا کے دوسرے ہائی فلائرز میں بھی نہیں پائی جاتی۔ مثلا ہنگیرین ہائی فلائرز بھی ہیں، رشین ہائی فلائرز بھی ہیں، لیکن وہ سارے کٹ فلائرز ہیں۔ کٹ فلائرز وہ ہوتا ہے جو یعنی ٹیم کی صورت میں اڑتے ہیں۔ ہمارا واحد سب کانٹیننٹ یا پاکستان یا انڈیا کا کبوتر ہے جو کہ سولو فلائر ہے، یہ اکیلا کبوتر بھی اڑتا ہے، باقی جتنے بھی ہیں کٹ میں اڑتے ہیں۔ اگر ایک بیٹھے گا سارے بیٹھ جائیں گے، ایک اڑتا رہے گا سارے اڑتے رہیں گے۔ یہ واحد کبوتر ہے کہ جو سولو پرفارمر ہے، اکیلا اڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ریس والے کبوتر، اڑنے والے کبوتر، لو فلائرز، ہائی فلائرز کے علاوہ فینسی کبوتر ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی کا دار و مدار ان کے رنگوں پر اور ان کی جو کوالٹی کا دار و مدار ان کی خوبصورتی پر ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار اقسام ہیں، ان میں اول ہیں جنہیں جرمن اول ہیں، برٹش اول ہیں، ان میں رینٹ ہیں، ان میں کنگ ہیں، ان میں منی کنگ ہیں، ان میں جیکوبن ہے، فینٹیل ہے، یعنی سینکڑوں اقسام ہیں ان کی۔ اس کے علاوہ ایک اور کبوتروں کی بریڈ ہے جسے جو باقاعدہ لڑتے ہیں مرغوں کی طرح، اور یہ ہمارے جو کے پی کے کا علاقہ ہے بنو، اس علاقے میں یہ پہلے بہت زیادہ پائے جاتے تھے، اب بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹمبلرز کبوتر ہیں جو کلابازیاں کھاتے ہیں، یعنی ان کی جتنی اقسام ہے کہ اس کے لیے ایک پورا علیحدہ پروگرام ہو جس میں ڈسکس کیا جا سکے کہ ان کی کل نسلیں ہیں کتنی۔ بے شمار اقسام کے کبوتر ہیں جو پالے جاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ کبوتر بازی کی کتنے سٹائل؟ کبوتر بازی یعنی ہوتا ہے کہ جب آپ کبوتروں کا مقابلہ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، آپ کسی کمپٹیشن میں ڈال جاتے ہیں تو وہ کبوتر بازی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مقابلہ نہیں کرتے، ویسے آپ نے شوق سے پالے ہوئے ہیں، تو وہ کبوتر پروری ہے۔ کبوتر بازی کے بھی بے شمار مقابلے اور ڈسپلن ہیں۔ مثلا ویسے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لمبی ریس والے کبوتر ہیں، لو فلائرز پٹی والے کبوتر ہیں، ان کا مقابلہ ہوتا ہے جو ہمارے جنوبی پنجاب اور مشرقی پنجاب میں بھی یہ شوق ہوتا ہے۔ ایک ہمارا شوق ہے اونچے اڑنے والے کبوتر، اصیل کبوتروں کا شوق ہے۔ یہ ڈسپلن ان سے مختلف ہے باقیوں سے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبوتر کی جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے کتنی ہے۔ ہم صبح اڑاتے ہیں اور ان کی واپسی ہوتی ہے شام تک، تو ان ساروں کے ہم گھنٹے جمع کرتے ہیں کہ ایک کبوتر کتنے گھنٹے اڑا ہے۔ جو 7 کبوتروں کی ٹیم ہے یا 11 کبوتروں کی ٹیم ہے، ان سب نے مل کر کتنے گھنٹے بنائے ہیں۔ گھنٹے کاؤنٹ کرتے ہیں، جس کے گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے۔ نہیں، کبوتر مہنگے نہیں ہوتے، یہ تو ہے شوقی، وہ ہر چیز میں ہے۔ باقی پرندے بھی جتنے ہیں، جیسے مرغ ہے، جیسے گھوڑا ہے، جیسے بٹیر ہے، جو چیز بھی کوالٹی کی ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ میرے پاس جو پرندہ ہے یا جانور ہے دوسروں سے بہتر ہو، تو یہ چیز جو ہے ایک مقابلے کی فضا کو جنم دیتی ہے اور اس سے قیمتیں لامالا بڑھتی ہیں۔ انسان بنیادی طور پہ پوزیسو ہے بائی نیچر، وہ چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز میرے پاس ہو۔ جب 2-3 آدمی ایک چیز کے خواہش مند ہو اور سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہو، تو اس کا تعین جو ہے کہ کس کی ملکیت ہوگی قیمت کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے زیادہ خواہش مند ہو تو قیمت بڑھتی ہے۔ جی، علامہ اقبال بالکل سیم یہی کبوتر رکھتے تھے، اونچی پرواز والے ہوائی کبوتر یا آسمانی کبوتر علامہ صاحب رکھتے تھے۔ باقاعدہ وہ مقابلوں میں حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن شوقیہ وہ کبوتر پرور تھے، اور ان کے لکھے ہوئے خط بھی کچھ دوستوں کے پاس محفوظ ہیں جن کے بزرگوں کو انہوں نے کبوتروں کے سلسلے میں خط لکھے تھے اور باقاعدہ کبوتر بازی کرتے تھے۔ ان کے علاوہ نذیر اکبر آبادی باقاعدہ یعنی شعراء میں سے کبوتر باز تھے، ناصر کاظمی کبوتر باز تھے، شورش کاشمیری کبوتر باز تھے،
بے شمار لوگوں نے کبوتر رکھے، اور مغل بادشاہوں سے شوق یہ وہی لے کر آئے تھے سب کانٹیننٹ میں۔ آج بھی ان کبوتروں کو کابلی کبوتر کہا جاتا ہے انڈیا میں۔ تو اس کے بابری میں بابر نے کبوتروں کا ذکر کیا ہے۔ تیمور کے متعلق کسی رائٹر نے لکھا تھا کہ وہ ایک تھارو جینٹل مین ہے تیمور، سوائے اس کے کہ وہ حفیم کھاتا ہے اور کبوتر اڑاتا ہے۔ یہ دو اس نے نقص بیان کیے تھے۔ واجد علی شاہ جو نواب تھے اودھ کے، وہ بڑے کبوتر پرور تھے، بہت زیادہ ان کے پاس کلیکشن تھی کبوتروں کی، بے شمار لوگ۔ اور ویسے بھی یہ شوق ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ صرف ایک لاہور شہر میں 1 ملین سے زیادہ کبوتر باز ہیں، مور دین 1 ملین ایک لاہور میں۔ باقیوں کا آپ اندازہ لگا لیں۔ پاکستان میں شاید یہ سب سے زیادہ پالا جانے والا پرندہ ہے شوق کی بنیاد پہ۔ نسبتاً یہ کم خرچے کا شوق ہے، افورڈیبل شوق ہے۔ اب یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو اتنا بڑھا لیں کہ آپ کے اخراجات بڑھ جائیں۔ ویسے 2 4 5 10 کبوتر پال لینے میں اتنا اخراجات نہیں ہوتے، اتنی زیادہ جگہ نہیں چاہیے ہوتی، ایک تھوڑے سے ڈبے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، شاید یہ وجہ ہو۔ ہاں، نسلیں کوئی بھی بریڈ ہے، اگر آپ ان کو ان بریڈ کرتے رہیں گے، بار بار اسی خاندان کے کبوتروں کو آپس میں لگا کے ان کے بچے لیتے رہیں گے، تو پھر ان کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں، بیماریوں کے خلاف ان کی مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب ان کو آپ کسی اور نسل سے کراس کراتے ہیں تو ان کی مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کراس بریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے بہتر کارکردگی کے۔ میوچل بانڈ جو ہے باقی سارے پرندوں جانوروں ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ یعنی جتنا بھی ان کا پروسیس ہے، جب ان سے آپ بچے لیتے ہیں تو جس کو آپ ازدواجی زندگی کہہ لیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جتنا کوآپریٹ کرتے ہیں اور کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا۔ وہاں مرغ اور مرغی کو دیکھ لیں، جب مرغی انڈے دیتی ہے اور جب وہ کڑک ہوتی ہے تو وہ انڈوں کو صرف مرغی سیتی ہے، نر انڈوں پہ نہیں بیٹھتا۔ یہ دونوں نر اور مادہ دونوں مل کر انڈوں پہ بیٹھتے ہیں، اور جب بچہ نکلتا ہے تو یہ دونوں اس کو فیڈ کرتے ہیں، نر بھی اس کو فیڈ کرتا ہے اور مادہ بھی اس کو فیڈ کرتی ہے۔ جب تک بچے تیار نہیں ہوتے یہ دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور دونوں اس میں برابر کا حصہ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ باقی جانوروں سے زیادہ یعنی ان کی فیملی لائف سٹرانگ ہوتی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے ایک بڑی سٹریسفل لائف ہے، آج کل ہم بڑی ایک میٹیریلسٹک لائف گزار رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ہر بندہ اس چکر میں پڑا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، دوسروں سے آگے نکل جاؤں۔ یہ ایک تھرسز ہے، اس میں آپ اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ آپ اس طرف لگا کے اپنا جو ایک سٹریس ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ بہترین پاس ٹائم ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر یعنی اپنا ایک وقت بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، بہت ساری قباحتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کبوتر بازی اٹ سیلف جو ہے بہت اچھا شوق ہے۔ باقی جو اس میں قباحتیں ہیں، ان کمیاں ہیں، اس میں جوا ہے یا ایک ہے کہ اپنا ٹائم جو آپ اپنے بیوی بچوں کو دے سکتے ہیں آپ وہ بھی کبوتروں کو دے رہے ہیں، ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ شوق میں بذات خود خرابی نہیں ہے۔ اب جیسے یہ کرکٹ ہے یا کوئی گویا میں بہت اچھی گیم ہے، لیکن اگر اسی پہ آپ جوا شروع کر دیں تو وہ اچھی گیم نہیں رہے گی، وہ اچھی چیز نہیں رہے گی۔ اس میں بذات خود معاشرے کے لیے نقصان دہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ آپ اس میں ایک اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں، ہر چیز چھوڑ کے ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں، باقی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ تو ایک قابل اعتراض چیز ہے، اور وہ کسی بھی شوق یا چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے۔